دنیا میں جسے بھی نفع پہنچتا ہے یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو نفع اور نقصان ہوگا وہی مجھے پہنچے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نہ تو نفع کا مالک ہوں نہ ہی نقصان کا مالک ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا تو میں اپنے لیے بہت زیادہ بھلائی جو ہے وہ جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ، برائی پہنچتی ہی نہ۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو ایمان لانے والی قوم کے لیے ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک حتیٰ کہ نفع اور نقصان کا بھی مالک صرف اللہ ہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ اے نبی آپ ان کو فرما دیجئے کیا خیال ہے تمہارا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے کیا وہ اللہ کے نقصان کو کھول سکتے ہیں، اس کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمتہ، یا اگر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اپنی رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ معبود جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ یعنی یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ مجھے بچا نہیں سکتے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نفع اور رحمت دینا چاہے تو یہ اس کو روک نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہہ دیجئے مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تیسرے مقام پر سورہ یونس میں آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے برائی کے ساتھ چھوئے، تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھول سکتا، ختم نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تیرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو خیر دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جس کو نقصان پہنچانا چاہے کوئی وہ نقصان ختم نہیں کر سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ یہ خیر اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، دیتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔
ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی آپ ان کو فرما دیجئے کہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے نفع یا نقصان لکھا ہے وہی ہمیں ملے گا۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات اور اس موضوع کی دیگر آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ کسی کو نفع دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کو نقصان دینا چاہے اس کو وہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ یا اس کو ختم کرے، اللہ یا کسی سے نفع جو ہے وہ ختم کر دے، اس کو روک دے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی عقیدہ دیا، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جان لو، یاد رکھو یہ بات کہ اگر ساری امت مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہیں تو وہ اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری کی ساری امت، ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی مگر اتنا ہی قد کتبہ اللہ علیک، جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر لکھ دیا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی لکھتا ہے انسانوں کے لیے اس کو کتنا نفع ہوگا کتنا نقصان ہوگا، کب نفع ہوگا کب نقصان ہوگا۔ سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا عقیدہ، لیکن اس کے مد مقابل ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے عجیب و غریب عقائد پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک عقیدے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے، وہ ہے سفر کے مہینے کے متعلق، کہ سفر کے مہینے کو جو کہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے کو ہمارے معاشرے میں کئی لوگ منحوس سمجھتے ہیں، بدشگونی والا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں جو ہیں وہ بلائیں اترتی ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ یہ مہینے کو انہوں نے منحوس سمجھا ہوا ہے، جیسا کہ عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کسی وقت بھی انسان کو نفع مل سکتا ہے، کسی وقت بھی انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، جب بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ یہ کسی مہینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص نہیں کیا۔ اس لیے سفر کو منحوس سمجھنا یا سفر کے اندر مصیبتیں نازل ہونا یہ سمجھنا، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ جاہلیت کے دور میں بھی پایا جاتا تھا۔ مشرکین عرب کے بت پرست لوگ وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان کے جہاں پر دیگر عقائد اور نظریات درست کیے، وہاں پر یہ عقیدہ بھی ان کا درست کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، یہ بالکل غلط، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مہینہ جو ہے وہ نحوست والا نہیں ہے۔ بعض لوگ محرم کے مہینے کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ یہ افسوس کا مہینہ ہے، بعض لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لا ادوا ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ملنے جلنے سے ایک کی بیماری دوسرے کے اندر منتقل نہیں ہوتی، ولا طیارۃ، اور کوئی بدشگونی نہیں ہے۔
کسی بھی انسان کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر بدشگونی نہیں ہوتی. یہ صرف جاہلیت کا ذہن ہے، لا علمی کا ذہن ہے. یہ صبح صبح دکان کھولی ہے، پہلا گاہک جو ہے وہ ادھار لینے والا آ گیا، اوہ آج تو بس کمائی نہیں ہوگی، آج تو پہلا گاہک ہی ادھاریہ جو ہے وہ آ گیا. بلی آگے سے گزر گئی ہے، آج کا دن میرے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں. کسی نے چھینک دیا ہے، بندہ گھر سے نکلا ہے سفر کے لیے یا کام کے لیے، تو اس کے سامنے کوئی بندہ آیا، اس نے چھینک دیا، اوہ آج تو بس میرا دن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، آج میں کام پہ نہیں جاؤں. یہ اور اس طرح کی دیگر کئی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر جہالت کا نتیجہ جو ہے وہ بن چکی ہیں. کسی نہ کسی چیز کو جو ہے وہ منحوس سمجھ لیا جاتا ہے، بدشگونی والا سمجھ لیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تیارہ تھا، کوئی بدشگونی نہیں، کسی چیز کے اندر اس طرح کی چیز نہیں. اور فرمایا ولا حامتا، حامہ یہ الو کو کہتے ہیں. جاہلیت کے دور کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی انسان قتل ہو جائے، اس کے ورثاء اس کے قتل کا بدلہ نہ لیں، تو اس کی قبر سے جو ہے نا ایک الو نکلتا ہے، اور وہ الو گھر والوں کو آ کر جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے، اور وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ میرا بدلہ لو، میرا بدلہ لو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قصاص لینا ہے حکومت کے ذریعے لیا جائے، بدلہ لینا حکومت کے ذریعے لیا جائے، وہ ایک الگ حکم ہے. لیکن یہ کہ الو جو ہے وہ آ کر تنگ کرتا ہے گھر والوں کو کہ بدلہ لو، یہ بالکل غلط ہے. ولا سفر، اور جو سفر کے حوالے سے نظریہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں مصیبتیں اترتی ہیں، یہ نظریہ بھی غلط ہے. ولا سفر، اور کوئی سفر نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی بھی نفی کر دی. لیکن ہمارے بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. نہ جانے انہوں نے کہاں سے جو ہے یہ لے لی ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں. ممکن ہے کسی عالم دین نے جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا ہو کسی زمانے میں کہ یہ بلائیں اترنے والا مسئلہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، تو وہ درست نہیں والا جملہ جو ہے اس کو بھول گیا ہو، اور بلائیں اترنے والا جملہ جو ہے اس کو یاد رہا اور پھر آگے چل نکلا ہو یہ مسئلہ. ممکن ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. جیسا کہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، کئی احباب لیٹ آتے ہیں اور آدھی بات وہ سنتے ہیں، آدھی نہیں سنتے. وہ جو آدھی انہوں نے سنی ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی پوری بات ہے، اور وہ باہر جا کر جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے، یار یہ تو مسئلہ میں نے کیا ہی نہیں، یہ کہاں سے اس نے سن لیا، اور کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے آپ سے سنا. وہ آدھی بات اصل میں سنی ہوتی ہے، یا آدھی بات بندہ بول. ممکن ہے ایسے ہوا ہو. بہرحال یہ نظریہ اور عقیدہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے سفر کے مہینے کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس عقیدے کو غلط قرار دیا. نہ تو سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ اس کے اندر کوئی بلائیں اترتی ہیں، کبھی بھی انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ضرور آزمائش ہوگی، خوف کے ذریعے ہوگی، بھوک کے ذریعے ہوگی، مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، پھلوں کی کمی کے ساتھ، کسی طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. نقصان کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اچھا بھلا بندہ جو ہے وہ صبح صبح اٹھا ہے، کار نکالی ہے، گاڑی نکالی ہے، دفتر جا رہا ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ فوت ہو گیا. کیا کہتے ہیں یار ابھی رات کو ہی مجھے ملا تھا، اچھا بھلا تھا، ہٹا کٹا تھا. بعض لوگ تو یہ کہ ابھی بھائی اس کے دن نہیں آئے تھے مرنے والے. بعض تو لوگ اس طرح کا جملہ بھی بول دیتے ہیں. یہ تو بالکل غیر شرعی ہے، کیونکہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو بہرحال کسی وقت بھی نقصان ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وقت کے ساتھ جو ہے
وہ خاص نہیں کیا. جو سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبت آتی ہے، نوست آتی ہے، بالکل غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی واضح طور پر نفی فرمائی، فرمایا ولا سفرا، اور سفر کوئی نہیں. صحیح الجامع الصغیر کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. جو انسان بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتا، اس نے کرنا تھا لیکن نہیں کر رہا، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا ہے. اتنی سخت وعید نبی علیہ السلام نے فرمائی. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. اے جی افسوس کا مہینہ ہے، کوئی ایسا یہ تو شرعی مسئلہ ہے ہی نہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں بلائیں اترتی ہیں، وہ کئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے. شرعی اعتبار سے وہ کام درست ہے لیکن وہ نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے فقد اشرک، اس نے شرک کیا. سفر پر نکلنا ہے، بلی نے راستہ کاٹ لیا، نہیں آج میرا سفر جو ہے درست نہیں ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں ایسا آدمی ہے، میرے بڑے بھائی کا دوست ہے، اس کا والد ہے، تو اس کا یہ ذہن ہے کہ وہ کام پہ نکلتا ہے، اگر اس کے سامنے کسی نے چھینک دیا ہے نا تو وہ اس دن چھٹی کرے گا، وہ اس دن کام پہ نہیں جائے گا، دیہڑی جو ہے وہ ختم کر دے، توڑ دے گا اپنی دیہڑی. یہ اس کا عقیدہ نظریہ، اور ایسا اس نے کئی دفعہ کیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بدشگونی کی وجہ سے کرنے والا کام چھوڑ دیتا ہے فقد اشرک، اس نے شرک کیا. تو جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے کئی جائز کام بھی نہیں کرتے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، شادی کر دی تو کوئی مصیبت ہو سکتی ہے، یا محرم کے مہینے میں شادی کر دی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میاں مر جائے گا یا بیوی مر جائے گی، یہ بالکل غلط ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بدشگونی ہوتی ہی نہیں. بدشگونی لینا کسی چیز سے یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ کافروں کا وتیرہ ہے. قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کے پاس پیغمبر بن کر آئے تو ان کو آزاد کروانے کی کوشش کی انہوں نے فرعون اور آل فرعون سے، لیکن ان کے آنے کے باوجود چونکہ وہ غلامی کے اندر تھے ان کی مصیبتیں کم نہ ہوئیں. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسیحا ایک آئے گا ہمیں آزادی دلوا دے گا اور ہم آزاد ہو جائیں گے، اپنے ملک میں چلے جائیں گے، جو اللہ نے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا ہے، فلسطین کا علاقہ ہمیں مل جائے گا. لیکن وہ ظاہر ہے کہ مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہوئی ہے وہ ختم ہوتے بھی تو اللہ کی مرضی سے ختم ہونی ہے نا، وقت بھی لگتا ہے. تو ان کی مصیبتیں کم نہ ہوں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ. جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے ہاں یہ ہمارے لیے ہے، جب کوئی برائی پہنچتی، نقصان پہنچتا تو وہ بدشگونی لیتے موسیٰ کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے ایمان لانے والے ان کے ساتھ، کہتے تمہاری وجہ سے یہ آئے گا، یہ تم لوگوں کی نحوست ہے. سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر لوگ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو منحوس سمجھتے تھے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی، کہتے تمہاری وجہ سے ہی آئی. فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار یاد رکھو ان کی بدشگونی تو اللہ کے ہاں ہے. یہ جو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ موسیٰ اور ایمان والوں کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے. اور یہ اس کو بدشگونی کا لفظ دے رہے ہیں اور نیک لوگوں کو بدشگونی والا سمجھ رہے ہیں. اس آیت سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یا بدشگن سمجھنا یہ کافروں کا وتیرہ ہے.
مسلمان ایسا نہیں سمجھتا. مسلمان کا عقیدہ وہی ہے جو شروع میں نے بیان کر دیا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے. کسی وقت بھی نفع ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی نقصان ہو سکتا ہے. یہ کسی کی بدشگونی لینا یا کسی کو منحوس سمجھنا, اس کے نتیجے میں نقصان, یہ بالکل غلط ہے, یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین میں ایسی قوم کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں جن کے پاس 3 نبی آئے تھے لگاتار ایک ہی وقت کے اندر. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. ان نبیوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہمارے ذمے تو صرف واضح پہنچا دینا ہی ہے, ہم تو اللہ کا پیغام بس تمہیں پہنچانے کے لیے آئے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم. تو مد مقابل جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری وجہ سے بدشگونی لی ہے, ہم تم لوگوں کو اچھا نہیں سمجھ رہے, تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم. اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو رجم کر دیں گے, سنسار کر دیں گے, تم کو پتھر مار مار کر ختم کر دیں گے. اور تفاسیر کے اندر لکھا ہے پھر عملی طور پر انہوں نے 3 نبیوں کو شہید کر دیا. یہ صورتحال, وہ جو نبیوں کے مخالفین ہیں وہ بدشگونی لیتے ہیں. جو نبی کا ماننے والا ہے, مسلمان ہے, نبی کا پیروکار ہے, وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتا, کسی چیز کے اندر بدشگونی نہیں لیتا. تو عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی نفع نقصان ہوتا ہے. کوئی بھی انسان کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ بدشگن نہیں ہوتی. وہ جو نفع پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے وقتی طور پر, وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ کسی کی بدشگونی کی وجہ سے یا کسی کی نحوست کی وجہ سے نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر نحوست ہوتی, آپ نے فرمایا اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہونی تھی, عورت کے اندر, گھوڑے کے اندر اور گھر کے اندر. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ہوتی تو ان 3 کے اندر ہونی تھی. اس کا مطلب یہ کسی چیز کے اندر نحوست نہیں. کوئی کسی کو منحوس, ہمارے ہاں کہہ بھی دیتے ہیں بڑا منحوس ہے یار, تو یہ جملہ بالکل غیر شرعی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کے اوپر مبنی یہ جملہ ہے. کسی کو نہ منحوس کہنا ہے نہ کسی کو منحوس سمجھنا ہے. خواہ وہ بلی ہو, خواہ وہ چھینکنے والا ہو, خواہ وہ ادھار لینے والا ہو, خواہ وہ سفر کا مہینہ ہو, کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. یہی ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے, اور اسی کے اوپر ہماری زندگی گزرنی چاہیے, اور اسی عقیدے کے اوپر ہماری موت آنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے موضوع کے متعلقہ ہی ملتی جلتی بات ہمارے معاشرے میں ہفتہ وار جو میگزین آتے ہیں اخباروں کے اندر, عموماً ان میں یہ عنوان ہوتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا. تو وہ ستاروں کے ذریعے جو ہے بتاتے ہیں جی فلاں ستارے والے جو لوگ ہیں ان کا ہفتہ ایسے گزرے گا, ان کا ستارہ گردش میں ہے, ان کا ستارہ چل پڑا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ بھی بالکل جو ہے حرام شکل ہے, بالکل حرام چیز ہے. کسی کا ستارہ جو ہے وہ گردش میں نہیں ہوتا, نہ ستاروں کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, ستاروں کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا حدیبیہ کے موقع پر, صبح جب نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تو رات کو بارش ہوئی تھی. آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج رات بعض لوگ میرے اوپر ایمان والے ہو گئے ہیں اور بعض لوگ میرے انکار کرنے والے ہو گئے. جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش ستارے فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے, انہوں نے ستارے کو مان لیا ہے اور میرا انکار کر دیا. اور جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے فضل و رحمت سے برسی ہے, انہوں نے ستارے کا انکار کیا ہے اور مجھے مان لیا ہے. تو یہ ستاروں کے حوالے سے معاملات سمجھنا, ماننا, یہ بھی بالکل حرام ہے, یہ بھی غیر شرعی عقیدہ ہے.